بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلطانی امپائر اور میں ہوں رمیز سلطانی۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر کتنا خوش ہوتا ہے، بندے کی توبہ پر اللہ تعالیٰ اور اس کی خوشی۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ صحرا میں ایک سوار چلا جا رہا ہے، اس کی اونٹنی صبا رفتار اور خوش اتوار ہے، اس پر ایک چھاگل میں پانی رکھا ہوا ہے اور ایک توشہ دان میں ہفتوں کے لیے خوراک بھی محفوظ ہے۔ نہایت اطمینان سے سوار کا سفر جاری تھا کہ دھوپ تیز ہو گئی اور ریگستان جہنم زار بن گیا۔ تھوڑی دیر تک تو سوار دھوپ کی تمازت کا مقابلہ کرتا رہا، لیکن آخر کار تھک گیا۔ اس نے دیکھا کہ صحرا کے کنارے پر چند درخت ہیں۔ سایہ کی تلاش میں اس نے ادھر کا رخ کیا اور ایک درخت کے سایہ میں بستہ جما لیا۔ سوچا کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں، جب ذرا دن ڈھلے گا تو سفر شروع کروں گا۔ اس نے اونٹنی کو اسی درخت کے ساتھ باندھا اور لیٹ گیا۔ درخت کے سایہ میں تھکے ہارے مسافر کو اتنا آرام ملا کہ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ دیر تک پڑا سوتا رہا۔ نیند ہی کی حالت میں اس پر پیاس کا اتنا غلبہ ہوا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو صحرا میں آگ برس رہی ہے۔ اسے خیال اٹھا کہ اونٹنی پر سے چھاگل اتار کر اپنی پیاس بجھائے، لیکن یہ دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ اونٹنی غائب ہے۔ اس نے دور دراز تک ریگستان میں نگاہ دوڑائی، لیکن اونٹنی کا نام و نشان نظر نہ آیا۔ وہ دیوانہ وار ریگستان میں اونٹنی کو تلاش کرنے لگا۔ اسے تلاش نہ کرتا تو کیا کرتا؟ اس وقت وہ اونٹنی ہی اس کا سرمایہ حیات تھی۔ اسی پر سوار ہو کر سفر کر سکتا تھا، اسی اونٹنی پر اس کا زاد راہ تھا۔ اگر اونٹنی غائب ہو جائے تو اس ویرانے میں سوائے موت کے اس کے لیے کوئی دوسری صورت میسر نہ تھی۔ سوار مغرب کی طرف دوڑتا، مشرق کی طرف گیا، جنوب و شمال کے کونے چھان مارے، لیکن اونٹنی نہ ملی۔ اس دوڑ دھوپ میں پیاس نے مزید شدت اختیار کر لی۔ اب تو اس کی زبان پر کانٹے بڑھ گئے، حلق خشک، چہرہ سیاہ اور قدم میں لڑکھڑاہٹ۔ گرتا پڑتا درخت کے پاس آیا، دم لبوں پر ہے اور خیال کی نگاہ کے سامنے موت کا چہرہ صاف نظر آ رہا ہے۔ اس کا دل یاس و حرمان کے اتھاہ سمندر میں ڈوبنے لگا۔ زار و نزار سوار انتہائی نا امیدی کے عالم میں موت کا استقبال کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں، ہاتھ پیر سے جان نکلنے لگی تھی کہ بیک وقت اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تو اس نے جو دیکھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یا اللہ، میں یہ خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ وہ آنکھیں میچ میچ کر دیکھنے لگا، مگر یہ خواب نہیں تھا، ایک ٹھوس حقیقت تھی۔ اونٹنی توشہ دان اور چھاگل سمیت اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ سوار جب بیاس کی بے کراں تاریکی سے بیک لخظ مسرت کی روشنی میں اور موت کی تاریکی سے وادی حیات کے جگمگاتے اجالے میں داخل ہوا تو وہ خوشی سے ایسا دیوانہ ہو گیا کہ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ کہنے لگا، اے میرے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ نعوذ باللہ۔ حالانکہ اسے کہنا چاہیے تھا کہ اے میرے اللہ، میں تیرا بندہ اور تو میرا رب ہے۔ بہر صورت اس کی یہ غلطی قابل معافی تھی۔ فرد مسرت میں اگر بے ساختہ یہ جملہ نکل گیا تو معافی مل سکتی تھی۔ مسلم شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹنی کے مل جانے پر سوار کو جتنی خوشی ہوئی تھی اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی گنہگار بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنے نیک وکار لوگوں میں داخل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔